اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں جو آیت پیش کی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 3 نایاب اور منفرد الفاظ استعمال کیے ہیں جو پورے قرآن میں بس ایک ہی مرتبہ اسی آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں ایک لفظ ہے آسن، دوسرا لفظ ہے عسل اور تیسرا لفظ ہے امعا۔ آسن یہ اس کا مادہ ہے حمزہ سین نون، یعنی اس کی اصلی حروف جس سے یہ لفظ بنا ہے یہ اسم فاعل ہے، الحمزہ سین اور نون سے مل کر بنا ہے، جس کا معنی ہے سخت، متغیر اور بدبودار، یعنی جو انتہائی گدلا ہو، انتہائی بدبودار ہو۔ عموماً پھر یہ پانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے آیت میں استعمال ہوا۔ دوسرا لفظ ہے عسل، یہ عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو ڈکشنری عین سین اور لام اس کا مادہ ہے، اس کے اصلی حروف ہیں جس سے یہ لفظ بنا، اور اس کا معنی ہے شہد، ہنی۔ تیسرا لفظ ہے امعا، یہ جمع لفظ ہے، اس کا مادہ میم عین اور یا ہے، اور اس کا مفرد آتا ہے المعین جس کا معنی ہے آنت، اور اس کی جمع آتی ہے امعا کا معنی آنتوں یا آنتیں۔ اب ہم قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت کہ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی مثال، یعنی مثل الجنہ، اس جنت کی مثال، التي وعد المتقون، جس جنت کا متقی اور پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال یوں ہے۔ اب اس میں اندر 4 چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی، اور پھر آخر میں 5ویں اور 6ٹھی چیز بھی آ رہی۔ توجہ فرمائیے گا، انتہائی اہم آیت ہے، اور اس آیت کو آپ زبانی بھی یاد کر لیں، اور اس آیت کے اندر انتہائی اہم اور بڑے پیغامات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے۔ فرمایا فیہا انہار، اس جنت میں انہار، نہر کی جمع انہار، نہریں ہیں، اور یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے انہار، محکمہ انہار۔ تو فیہا انہار، اس میں ایسی نہریں ہیں، من مائن، پانی کی، غیر آسن، کہ جن کا پانی بدبودار نہیں ہوتا، بدبودار نہ ہوگا، یعنی اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں، ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا اسم کی علامات، تو یہاں آپ دیکھیں الجنت لفظ اسم ہے کیونکہ اس کی شروع میں الف لام بھی آ رہا ہے، آخر میں وہ تا بھی آ رہا ہے۔ اس طرح المتقون، اس کی شروع میں بھی الف لام آ رہا ہے، آخر میں واو نون بھی آ رہا ہے جمع، تو یہ بھی اسم ہے۔ انہار، اس کے اوپر تنوین ہے، 2 پیش ہیں، تو یہ بھی اسم ہے۔ مائن، یہ لفظ اس کے ایک تو نیچے جو تنوین آ رہی ہے، 2 زیریں ہیں، اور پھر اس سے پہلے من آیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ مائن لفظ بھی اسم ہے۔ تو یوں آپ خود جو ہم نے آپ کو گرامر پڑھائی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم فعل اور حرف کی علامات بھی آپ کو بتا دیں گے، تو آپ ایسے خود لفظ کو دیکھیں اور ہر لفظ کے اوپر ان علامات کو منطبق کریں، جو علامت پائی جا رہی ہوگی آپ اس کو اسم کہیں گے یا فعل کہیں گے یا حرف کہیں گے، یہ بنیادی آپ کو سمجھ ہوگی، انشاءاللہ اگلے جو ہمارے اسباق ہوں گے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے، اور آپ خود سٹیپ بائی سٹیپ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور ایسی نہریں ہیں، من لبن، دودھ کو کہتے ہیں، یہ بھی عام اردو میں لوگ استعمال کرتے ہیں، انہار من لبن، اور اس میں یعنی اس جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، طعم ذائقہ کو کہتے ہیں، اور یتغیر متغیر ہونا، تبدیل ہونا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اپنے اپنے مقام پہ جب آئیں گے تو ہم ان کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے صرف ان 3 الفاظ ہے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ترجمے کو سننا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں کہ لم یتغیر طعمہ، کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، یعنی وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے، اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا دودھ کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ تر و تازہ ہی رہے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، خمر شراب کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں شراب کی نہریں ہیں، لذۃ للشاربین، کہ جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہیں، جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، اور ایسے شہد کی نہریں ہوں گی، مصفا، جو خالص ہوگا، جو صاف ہوگا، جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے فیہا، اس جنت میں ہوں گے، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ،
اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کمن، یہ کاف تشبیہ کے لیے کمن، تو آیا یہ پہلا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے، جو ہمیشہ آگ میں یا جہنم میں رہے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور سقو ساقی، اسی سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَسُقُوا، اور ان کو پلایا جائے گا، مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی، انتہائی سخت گرم پانی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ جو کھولتا ہوا پانی قطع کر دے گا، کاٹ کر رکھ دے گا، امعاہم، ان کی آنتوں کو۔ تو کیا یہ سب نعمتیں رکھنے والا شخص کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے وہ خالد فی النار، جو جہنم میں یا آگ میں ہمیشہ رہے گا، وسقوا ماء حمیما، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم، کہ جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ تو اس آیت میں بہت سارے پیغامات ہیں، یعنی جنت وہ ہے کہ جہاں پہ شہد کی بھی نہریں ہیں، باقی نہروں کا بھی ذکر ہے۔ تو ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں یہ قرآن دے کر بتا دیا کہ آپ بھی یوں اس طرح کی نہریں دنیا میں بنا سکتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم تو پانی کی نہریں بھی یہاں بہانے میں ناکام رہی ہے۔ تو یہ تین الفاظ آپ یاد کر لیں، آسن، سخت، متغیر اور بدبودار۔ تو جب اس کے شروع میں غیر آ گیا تو یعنی وہ بدبودار نہیں ہوگا۔ اصل شہد کو کہتے ہیں، اور امعاء معیون کی جمع ہے، اس کا معنی ہے آنتیں۔ ہم اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا لفظ ہمارا وہ ہے، آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بلکہ آیت کو پیش کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ کچھ امیجز ہیں، آپ کو وہ باتیں ذرا اچھی طرح سمجھانے کے لیے۔ وہ اس طرح کہ یہ پہلی جو امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں دو طرح کی ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں تو یہ آسنن یعنی بدبودار پانی ہے، گدلا پانی ہے، متغیر اور میلا پانی ہے، ناقابل استعمال پانی ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں صاف اور شفاف، غیر آسنن یعنی ایسا پانی ہے کہ جو متغیر اور بدبودار نہیں ہے، صاف اور شفاف پانی ہے۔ تو یہ آپ کو مطلب آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے یہ چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہاں اگلے امیج میں دیکھیں، آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ محنت کی ہے، یہ شہد ہے تو یہ عسل، شہد خالص پیور، عسل مصفا، شہد خالص پیور ہنی۔ تو اس کے بعد تیسرے بھی ہم نے آپ کے لیے ایک امیج وہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ امعاء کے حوالے سے۔ تو یہ ماء حمیما، یہ ہر طرف آگ یا کھولتا ہوا پانی، اللہ تعالیٰ ہر ایک اس کو محفوظ کرے۔ تو یہ ان کی مثال ہے کہ جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا وہ ہمیشہ جہنم رہیں گے۔ تو فقطع امعاءہم، کہ جو ان کی آنتوں کو اور ان کے سارے جو نظام ہوگا اپنا ہضم کا اور اندر کا سارا نظام انسان کا وہ ختم کر کے اور کاٹ کر کے رکھ دے گی۔ خداوند عالم ہمیں جنت کی نعمات سے مالا مال کرے اور جہنم سے ہمیں چھٹکارا اور خلاصی عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری اگلی آیت ہے اور اگلا ہمارا لفظ ہے وہ ہے التنا۔ اس کے روح فیصلی حمزہ، لام اور تا۔ یہ سورہ الطور کی آیت نمبر 21 ہے اور اس کا معنی ہے کم کرنا، کمی کرنا، تھوڑا کر دینا۔ ایک آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے، تو اس کو بھی آپ زبانی میں یاد کریں اور یہ ترجمہ اس کا یاد کریں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ کہ جو مومن ہوئے، واتبعتہم ذریتہم، اتباع اسی سے لفظ نکلا ہے، ذریت لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایمان لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، الحقنا، لاحقہ، یہ بھی ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک منفرد لفظ ہے التنا، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، واتبعتہم، اور ان کی پیروی کی، ذریتہم، یہ ذریہ اتبعتہم کا فاعل ہے، یعنی مسند الیہ ہے اور اسی لیے یہ اسم ہے۔ اور ان کی ذریت نے ان مومنین کی اتباع اور پیروی کی کس بات میں؟ بے ایمان، ایمان میں، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی ماں باپ مومن تھے، ان کی اولاد بھی پھر مومن تھی۔ تو اللہ فرماتے الحقنا بہم، تو ہم ملحق کر دیں گے، ہم ملا دیں گے بہم، ان مومنین والدین بزرگوں کے ساتھ، ذریتہم، ان کی ذریت کو، اور ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے، جو ان کا درجہ ہوگا وہ درجہ ہم ان کی اولاد کو بھی دے دیں گے۔ وما التناہم، اور وہ جو بزرگ ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، ہم ان کے میں کمی نہیں کریں گے۔ کس چیز میں کمی نہیں کریں گے؟ من عملہم، ان کے جو اعمال ہوں گے ان کے اعمال میں ہم کمی نہیں کریں گے، من شیئن،
ذرا برابر بھی، تھوڑی بہت بھی، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے. یعنی ان کی اولاد کو ہم ان مومنین کے ساتھ جب ملاق کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان ماں باپ کے جو اعمال ہوں گے، نیکی ہوں گی، وہ ان کو دے کے ان کے ساتھ ملایا جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے ان مومنین کے ساتھ ان کی اولاد کو، چونکہ وہ بھی مومن تھے، عمل میں اگر کمزوری بھی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا جو ان بزرگوں یا ماں باپ کو عطا فرمائے ہیں. آخری حصے میں فرمایا کل عمرن، عمرن انسان، ہر انسان جو ہے، بما کا سبا، جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے عمل کیا ہے، رہین اس کا گروی ہے. ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مطلب ہے کم کرنا اور تھوڑا کرنا، تو یہ آپ لفظ ہے وہ یاد کریں. اب یہ دو آیات ہم نے، اور ان میں ہم نے 4 الفاظ بیان کیے ہیں. تو اب ہم نے جیسے کہ وعدہ کیا ہے، ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں، گرامر کی چیز بتاتے ہیں. اسم کی ہم نے علامات آپ کو بتائی تھی، امید ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے. آج ہم آپ کو فعل کی علامات اور جلدی جلدی حرف کی علامات بتاتے ہیں تاکہ آپ پھر اس کی پریکٹس کریں. بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، بہت زیادہ. ایسا بعض چیزیں آپ کو بھی سمجھ نہیں آئیں گی تو پریشان نہیں ہونا. یہ جب ہم باقاعدہ فعل کی بات شروع کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ جائیں گی. تو فعل کی علامات یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ جب آپ قرآن میں کوئی لفظ دیکھیں گے تو علامات کے ذریعے سے، جس سے ہم اپنے مطلب ماں باپ کو، دوستوں کو، گھر کی چیزوں کو ہم علامات سے پہچانتے ہیں، تو اسی طرح ہم جو فعل ہے، اسم یا حرف ہے، ان کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے تو ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو فعل کی علامات میں ایک علامت ہے قد، قد کا داخل ہونا. یعنی یہ ماضی اور مضارع، فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کے شروع میں آتا ہے قد. جیسے قد افلح المؤمنون، تو یہ قد شروع میں ہے. تو شروع میں جب قد آ جائے تو اس کا مطلب یہ افلح یہ فعل ہے، یہ حرف اور اسم نہیں ہے. دوسری علامت ہے سین یا صوفہ کا داخل ہونا. یعنی جس کلمے کی شروع میں سین اور صوفہ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ بھی فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہے. اور یہ سین اور صوفہ یہ صرف فعل مضارع کی شروع میں آتے ہیں اور مستقبل کا معنی دیتے ہیں، یہ فعل ماضی کی شروع میں نہیں آتے. جیسے سیعلمون، تو سین کے بعد یعلمون، اس کا مطلب یعلمون یہ فعل مضارع ہے، اسم یا حرف نہیں ہے. سوف تعلمون، تو تعلمون سے پہلے سوف آیا، اس کا مطلب تعلمون بھی فعل ہے. اس کے بعد تائے تانیث ساکن، یہ فعل کی جب ہم گردان کریں گے تو یہ 4-5 چیزیں آپ کو خود بخود وہاں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، تبھی آپ یاد کریں. یعنی لمبی تے، یہ 4 قسم کی تا آتی ہیں جو فعل ماضی کے آخر میں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے آخر میں ساکن ہوتی ہے جیسے ذہبت، اور کچھ جو ہے وہ متحرک ہوتی ہیں جیسے ذہبتا، ذہبتو، ذہبتی. ٹھیک ہے نا جی. تا ذہبت آخر میں ساکن تا آئے گی، یا تا کے اوپر زبر ہوگا، یا تا کے اوپر پیش ہوگی، یا تا کے نیچے زیر ہوگی. یہ فعل کی بات میں ہم تفصیلاً ان کے بارے میں پڑھیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تا تانیث ساکنہ، یعنی ایسی تا کہ جو مؤنث کی علامت ہے اور وہ ساکن ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے. یہ فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے جو مؤنث کی علامت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ذہبت، یعنی وہ عورت گئی، نصرت اس عورت نے مدد کی، خرجت وہ عورت نکلی. تو اس طرح یہ تائے تانیث ساکنہ جو ہے فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے اور مؤنث کی علامت. اس کے بعد تائے فاعلہ، یہ تا کے اوپر زبر ہوگی، ایک تا کے اوپر پیش ہوگی اور ایک تا کے نیچے زیر ہوگی. ہر ایک الگ الگ معنی ہے. اگر تا کے اوپر زبر ہوئی تو اس کا مطلب ہے جیسے ذہبتا، تو ایک مرد گیا، ذہبتو میں گیا ایک مرد یا عورت، ذہبتے تو ایک عورت گئی. تو یہ جب ہم فعل میں جائیں گے تو وہاں ابھی آپ ان کو یاد کر لیں، جہاں کہیں بھی یہ آخر میں تا لگی ہوئی ہو ساکن، یا تا کے اوپر زبر ہو، یا پیش ہو، یا تا کے نیچے زیر ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی فعل ماضی ہے. اور یہ اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل ہم کہتے ہیں، جیسے فعلتو، جیسے فعلتے، اور جیسے فعلتا، یا نصرتا، نصرتو، نصرتے. یہ جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح کے یوں لمبی تے اور اس کے اوپر زبر زیر یا پیش یا ساکن نظر آئے تو آپ سمجھ لیں یہ بھی فعل ہے، اسم اور حرف نہیں ہے. اس کے بعد اگلی علامت ہے یا مخاطبہ، یعنی یہ فعل امر اور فعل مضارع کے آخر میں آتی ہے. جیسے افعلی، جیسے انصری، تو عورت مدد کر، افعلی تو عورت کام کر. تو یہ فعل امر اور فعل مضارع کے آخر میں آتی ہے. یہ بھی جب آپ تو جہاں یہ آئی ہوئی ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی فعل ہے، یہ حرف اور اسم نہیں ہے. اس کے بعد ہے نون تاکید، یہ بھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اسم کے آخر میں نہیں آتی. اس کی آگے 2 قسمیں. نون تاکید ثقیلہ، یعنی ثقیل وزنی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جس نون کے اوپر شد ہوگی
اور نون تاکید خفیفہ ایسی نون جیسے جس نون کے اوپر شد نہیں ہوگی بلکہ وہ خفیف، اس وجہ ثقیلہ کے مقابلے خفیفہ. یہ فعل کے آخر میں تاکید کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ضرور بر ضرور یا ضرور. اگر نون تاکید خفیف ہے تو ضرور کا معنی دیتی ہے، اور اگر تاکید ثقیلہ ہو تو وہ ضرور بر ضرور کا معنی دیتی ہے، یعنی اس فعل کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتی ہے. جیسے لا یسجنن، ٹھیک ہے کہ وہ ضرور بر ضرور قید کرے گا. لا یسجنن، وہ ضرور بر ضرور قید کرے گا. اور یہ بھی قرآن مجید میں کافی مرتبہ آپ دیکھیں گے، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہوگی شد کے ساتھ یا شد کے بغیر. تو یہ بھی اسم کی فعل کی علامت ہے، اسم اور حرف کی علامت نہیں. اور آخری علامت ہے شروع میں حرف جزم کا ہونا. اور دیگر بھی علامت ہے حروف جازمہ میں سے کسی حرف کا ہونا، جیسے لم، لما، لا امر وغیرہ وغیرہ. جیسے لم یضرب، تو یضرب کے شروع میں جب لم آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف جزم کے آنے کی وجہ سے لم کے بعد یضرب یہ فعل ہے، اسم اور حرف نہیں ہے. تو امید ہے یہ یاد کریں گے ان کا تکرار. قد کا داخل ہونا، سین اور صوفہ کا شروع میں آ جانا، تائے تانی سے ساکنہ کا آخر میں آنا، تائے فائلہ تا تو تی کا آخر میں آنا، یا مخاطبہ کا آخر میں آنا، فعل مضارع یا امر کے آخر میں نون تاکید یعنی ثقیلہ اور خفیفہ کا آخر میں آنا، اور فعل کے شروع میں حرف جزم کا آنا. یہ چند ایک علامات ہم آپ کو بیان کریں، آپ ان کو دیکھیں، ان کا تکرار کریں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم حرف کی علامات بیان کرتے ہیں. اور یہ بڑی آسان ہے. جب آپ کو اسم کی علامات کا پتہ چل گیا، فعل کی علامات کا پتہ چل گیا، جب آپ اسم اور فعل کو پہچان لیں گے تو اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی آپ کو نظر آئے گا اس کو ہم حرف کہیں گے. کیونکہ عربی زبان میں اسم، فعل اور حرف کے علاوہ کوئی چوتھا کلمہ، کوئی اور چوتھی ان کی قسم نہیں ہے. تو یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو ہم یہاں اس لیے بیان کریں کہ حرف کی علامات یعنی وہ کلمہ حرف ہوگا جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. اسم کی علامات اور فعل کی علامات، اسم کی علامات اسم کے ساتھ خاص ہیں، فعل کی علامات فعل کے ساتھ خاص ہیں. تو اسم اور فعل کی علامات جس کلمے میں نہ پائی جائیں اس کلمے کو ہم حرف کہیں گے. تو اب پھر حرف کا فائدہ کیا ہے؟ حرف کس کام کے لیے آتا ہے؟ تو حرف کا فائدہ یہ ہے، اور یہ حرف دو اسموں کو یا ایک اسم اور ایک فعل کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے. اور قرآن مجید میں کوئی ایسا سینٹینس نہیں دیکھیں گے، کوئی ایسی آیت یا سطر نہیں دیکھیں گے جس میں ان حروف کا استعمال نہ کیا گیا ہو. یہ حروف بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں عربی زبان میں، اور قرآن مجید کو سمجھنے میں ان حروف کی آگے جو اقسام ہیں ان کو ہم بیان کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو واضح ہوتی چلی جائیں گی. تو حرف کا اصل کام ہے دو اسموں کو آپس میں ملانا یا ایک اسم اور ایک فعل کو ملانا. جیسے ہم مثال دیکھیں، ابھی ہم نے آیت پڑھی فیہا انہار من ماء. اب انہار کا مطلب ہے نہریں، ماء کا مطلب ہے پانی. تو اب انہار اور ماء، نہریں اور پانی، ہم مطلب لینا چاہتے ہیں کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں، تو یہ ہم میں کا معنی لینا چاہتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم ادھر فی کا استعمال کی، فیہا یعنی اس جنت میں، انہار من ماء نہریں ہیں. کس چیز کی نہریں ہیں؟ من ماء پانی کی نہریں ہیں. تو یہ من اور فی کا استعمال کر کے ہم نے انہار اور ماء دو اسموں کے درمیان ہم نے ان کا ربط پیدا کیا، اور اس نے ان دو اسموں کو ملا کر ایک بہترین سینٹنس کا اور مفہوم ہمیں دیا. دوسری مثال آپ دیکھیں فعل کی، اذ جب ابقا وہ بھاگ نکلے، فعل ماضی ہے، الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی کی طرف. تو ابا کا بھاگ نکلے، الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی، تو بھری ہوئی کشتی کی طرف، تو کی طرف والا معنی ہم نے کس کی وجہ سے لیا؟ الہ کی وجہ سے لیا کہ وہ بھاگ نکلے کس طرف؟ الہ. تو الہ نے الفلک المشحون اور ابا کا فعل اور اس اسم کے درمیان ربط کا فائدہ دیا، ان کو جوڑا، اور کشتی کی طرف کا معنی ہمیں دیا. یعنی ابا قال الفلک المشحون جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے. تو ان دو مثالوں میں فی یا فیہا میں، من ماء میں، اور الہ یہ حرف ہیں. اور ان میں آپ دیکھیں فی، من اور الہ میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے اور نہ ہی حرف کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے. آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بلا زوال فائدہ ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.